محمد وآل محمد۔ مومنین گرامی قدر، آج کے اس معرفت امام زمانہ کنونشن سے بہت سارے ذاکرین نے بھی خطاب فرمایا، علماء کرام نے بھی خطاب فرمایا، اور یقیناً سب کا نقطہ ایک تھا، وہ تھا اتحاد و وحدت کا نقطہ۔ تو میں اب جس ملت جعفریہ کے عظیم شخصیت کو آپ کے سامنے دعوت خطاب دینے لگا ہوں، اگر راولپنڈی کی عاشورہ کے جلوس میں دہشت گردی کا واقعہ ہو اور اس کے بعد ملت جعفریہ اور عزاداری سید الشہداء کے خلاف ایک مذموم سازش کے تحت عزاداری پر پابندی کی جب باتیں کی جانے لگیں، اس وقت چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا ہو، اس پر ملت جعفریہ کی حقیقی معنوں میں ترجمانی کرتے ہوئے ان ناسبی ملاؤں کو منہ پہ ایسا جوتا رسید کیا کہ آج تک وہ اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں۔ میں دعوت دوں گا مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل حجت الاسلام المسلمین آغا امین شہیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ دونوں ہاتھ بلند، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ چکوال اور بلکسر کے پرنور صاحب ایمان، صاحب جذبہ مؤمنین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محفل میں، اس کانفرنس میں آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کی اس موجودگی کو ہمارے دین کی نصرت اور اس ہستی سے ہماری قربت کا ذریعہ قرار دے جس کے انتظار میں کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سٹیج سے تعریفیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ مکتب کی کرامت ہے، یہ اس تعلیم کی کرامت ہے، یہ ان ہستیوں کے انفاس مسیحائی کا نتیجہ ہے جنہوں نے گزشتہ 1400 سال ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
مظلوم کی آواز بن کر نہتے ہاتھ کم تعداد میں بغیر اسلحے کے صرف اللہ کی پشتی بانی اور قرآن کی تعلیمات اور وعدوں پر یقین کر کے ہر دور کے ظالم کو للکارا اور ہمیشہ کامیاب رہے. ہم مکتب محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں. ہم مکتب علی کے فرزند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. وہ مکتب جو سربلند جینے کا طریقہ بتاتا ہے. وہ مکتب جو عزت نفس کی تعلیم دیتا ہے. وہ مکتب جو طہارت روح کا سلیقہ سکھاتا ہے. وہ مکتب جو اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ سر بلند رکھتا ہے. وہ مکتب جو عزت و شرف کا مکتب ہے اور ذلت سے دور مکتب ہے. ہم نے کربلا سے جینا سیکھا ہے. ہم نے علی اصغر سے مرنا سیکھا ہے. ہم نے علی سے شرافت اور عدل اور انصاف کی زندگی سیکھی ہے. ہمارا پیشوا دنیا میں بھی علی ہے اور آخرت میں بھی علی ہے. علی ہمارا دنیاوی سرمایہ بھی ہے اور اخروی سرمایہ بھی ہے. علی کی محبت و ولایت اور آل علی کی محبت و ولایت وہ دولت ہے جو ہمارا ایمان بھی ہے اور ہماری طاقت بھی ہے. اگر علی کی ولایت اور حسین کی محبت اور کربلا کے راہی ہونے کا اعزاز ہم سے چھن جائے تو پھر ہم کچھ نہیں ہیں. لہذا اگر ہم نے دنیا میں جینا ہے تو اپنی شناخت کے ساتھ جینا ہے. اگر ہم نے جینا ہے تو علی کے نام کی سربلندی کے ساتھ جینا ہے. اگر ہم نے جینا ہے تو پھر کربلا کی ان قدروں کے ساتھ جینا ہے جو قدریں دنیا کی ہر کمزور قوم کو طاقتور ترین قوم بنا دیتی ہے. کربلائی لوگ تعداد نہیں دیکھتے. کربلائی لوگ دنیاوی جاہ و جلال نہیں دیکھتے. کربلائی لوگ ہوا کے رخ پر نہیں چلتے. کربلائی لوگ جرأت و بہادری کا علم لے کر جب میدان میں اترتے ہیں تو پھر وہ ثابت قدمی دکھا دیتے ہیں کہ اگر دنیا مکمل طور پر ان کے سامنے آئے تو پوری دنیا کے مقابلے میں کربلائی جوان اکیلا ڈٹ جاتا ہے, گردن کٹا دیتا ہے, سر ایک لمحے کے لیے جھکاتا نہیں ہے. ہماری دستگاہ کربلا کربلا ہے. ہماری دستگاہ کربلا کربلا. حق کشیدہ راستہ کربلا کربلا. حسینیوں کا راستہ کربلا کربلا. پر محمد والے محمد صلوات. یہ جینے کا سلیقہ ہمیں کربلا والوں نے سکھایا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے کربلا کا وارث بنایا ہے. جس قوم کو اپنے وارث ہونے
سکتی. ضرورت ہے کربلا کو پہچاننے کی, ضرورت ہے کربلا کی اس شجاعانہ روح کو جاننے اور پہچاننے کی. شیعہ قوم, مکتب علی کے ماننے والے, ائمہ اثنا عشر کے پیروکار, جب انہوں نے اپنے مکتب کو پہچان لیا تو پھر یہ یقین کر لے کہ جس نے اپنے مکتب کو پہچان لیا, جس نے اپنے مکتب کی قدروں کو پہچان لیا, وہ پھر دنیا میں کمزور نہیں ہوتا, دنیا میں کمزور نہیں ہوتا, وہ بزدل نہیں ہوتا, وہ لاچار نہیں ہوتا, وہ جیتا ہے عزت کے ساتھ, سر اٹھا کر, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, میدان میں کھڑے رہ کر, اور جب موت بھی آتی ہے تو گردن اکڑی ہوتی ہے, جھکی نہیں ہوتی. اگر گردن جھک سکتی ہے تو صرف خدا کے حضور جھک سکتی ہے. اگر سر جھکا سکتے ہیں تو صرف ائمہ ہدی کے حضور جھکا سکتے ہیں. دنیاوی طاقتیں کیا بیچتی ہیں, چاہے مکتب حسین کا ایک پیروکار ہی کیوں نہ رہ جائے. یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ لوگوں نے مکتب حسین کی تعلیمات کو بھلا دیا اور رسم کو پکڑ لیا. ورنہ کربلا, عزاداری, محرم, یہ تو پوری تاریخ میں کربلا کے ماننے والوں کی طاقت کا ذریعہ رہے ہیں. جس قوم نے کربلا کو پہچان لیا, جس قوم نے عزاداری کی روح کو پہچان لیا, جس نے عزاداری کی برکتوں کو جان لیا, اسے معلوم ہے جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے. وہ لوگ جو عزاداری کو روکنے کی سوچتے ہیں وہ دیوانے کا خواب دیکھتے ہیں. یہ دیوانے کا خواب ہے. یزید نہ روک سکا, یزید کے بچونگڑے نہیں روک سکے. آج یزید سے بڑھ کر کوئی یزید نہیں ہے. اس وقت 72 تھے, آج کروڑوں ہیں. کوئی بھی حسین کا جان نثار ایک لمحے کے لیے آمادہ تیار نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے کمپرومائز کرے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. عزیزان گرامی, مرحبا مرحبا. یہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ ہے, یہ نعرہ نہیں ہے, نعرہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی. اس لیے سوچ سمجھ کر کہیے لبیک, سوچ سمجھ کر. یہ لبیک زبانی ایک جملے کی ادائیگی نہیں ہے, یہ تجدید بیعت ہے کربلا والوں کے اس پاکیزہ لہو سے کہ اے کربلا والوں, ہم 61 ہجری کے کربلا کے میدان میں اگر نہیں تھے تو کیا ہوا, اگر بلکسر میں ضرورت پڑی تو کربلا سجانے کے لیے ہماری گردنیں حاضر آئے. یہ نعرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, صرف نعرہ نہیں ہے. یہ جواب ہے عصر عاشور کے حل من ناصر ینصرنی کا. یہ اس حل من ناصر کا جواب ہے. لہذا سوچ کر نعرہ لگائیے. آج امام عصر کے حوالے سے یہ کانفرنس ہے. امام عصر خود غیرت, عزت, شرافت, عدل اور انصاف کی حکمرانی کا سب سے بڑا سمبل ہے.